24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 6 of Social Studies, Grade 4. The unit title is Economics. This is the only tutorial on this unit. And also, this is the last tutorial of course, the last unit of this book, that is Social Studies, Grade 4. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to define the term economics and economy of a country, make economic choices according to one's personal needs and resources, define goods and services with examples, differentiate between producers and consumers and explain their interdependence, define the term inflation and explain how it affects purchasing power of people, define trade and business, identify major imports and exports of Pakistan, define and differentiate between different types of entrepreneurs, apply economics and money management in personal life, that is, pocket money, savings, define banking, and identify services provided by the banks. Introduction. Before asking the children to open their books, and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text, whereas you should always keep trying to create and construct your own. Following introduction is suggested. Tell the students about a rule of life, that we have unlimited wants or needs, but limited resources to fulfill them. Tell them that the study of this tussle between wants and resources is called economics. यहाँ ऑनरेबल टीचर, आपने जिंदगी की एक बुनियादी हकीकत से बच्चों को रोशनास करवाना, और ये उनके लिए बहुत बड़ा मुफीद और अहम सबक भी होगा। और वो ये हकीकत है, देखें, मैं जैसे पहले भी बाज़-औक़ात ये जिक्र करता रहा हूँ कि जो करिकुलम है उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप अक्रॉस द करिकुलम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपने इनडायरेक्टली बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है। और ये कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा है कि आप उनको इस हकीकत से रोशनास कराएं कि हमारी ख्वाहिशात बेशुमार अनगिनत, कोई हद नहीं है उनकी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने, हमारे पास वसाइल होने चाहिए, वो महदूद हैं, ख्वाहिशात लामहदूद हैं। बल्कि आप बच्चों को ये भी इसी स्टेज पे बताइए कि ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क क्या होता है। ज़रूरत तो वाकई वो चीज़ है जो ज़रूरी है, इसीलिए उसको ज़रूरत कहते हैं। ख्वाहिश कोई भी हो सकती है, मोमिन ख्वाहिश में तो कोई पाबंदी नहीं है। किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि उसके पास एक हवाई जहाज़ हो जाए अपना, ख्वाहिश का क्या है, ज़रूरत क्या है, ये सोचना पड़ेगा। बल्कि मैं ऑनरेबल टीचर आपको एनेक्डोट जिसको आप कहते हैं, किस्सा मुख्तसर सा वो सुनाता हूँ, आप बच्चों से भी शेयर कर लीजिएगा इसी स्टेज पे, कि एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि बाबा मुझे मोबाइल चाहिए। वो 4वीं-5वीं जमात का तालिब इल्म था। तो बाप ने उससे फिर एक सवाल किया सिर्फ, और ये सवाल सुनने के बाद वो बच्चा लाजवाब हो गया, उसने आगे बात ही कोई नहीं की। बाप ने उससे पूछा, डू यू वॉन्ट इट और डू यू नीड इट? क्या ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है या जरूरत भी है? तो जाहिर है बच्चे ने सोचा कि जरूरत तो मेरी कोई नहीं है, इसलिए वो चुप हो गए। Then tell them that economics is a subject like other subjects which is studied after class 10. बच्चों को इकोनॉमिक्स के दोनों मानी से असल में रोशनास आप करा दें। उन्हें बताएं, एक तो इकोनॉमिक्स है माशियात, जो हमारी जिंदगी से जिसका ताल्लुक है, जिसका हमारी ज़रूरियात और हमारे वसाइल से ताल्लुक है। ये जो वसाइल और ज़रूरियात में जंग है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन साथ ही बताइए कि इकोनॉमिक्स जैसे वो बाकी मज़ामीन पढ़ते हैं, साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, वगैरह वगैरह, सोशल स्टडीज़ है, इस तरह इकोनॉमिक्स भी एक मजमून है जो मैट्रिक के बाद पढ़ा जाता है, उसको भी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर मजमून होगा तो कैपिटल ई के साथ लिखा जाएगा, अगर आम लफ्ज़ के तौर पर लिखना है तो फिर स्मॉल ई के साथ आप इकोनॉमिक्स लिखेंगे। जिंदगी की माशियात,
Tell them that the next chapter is about economics, in which they would read about trade and business as well as money. Let's come to the overview of the content. बच्चों को बताइए कि वो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या, उसका तारुफ पढ़ेंगे वो, देन इकोनॉमिक चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका जिक्र हम करेंगे. यानी इकोनॉमिक चॉइस है कि महदूद वसाइल के साथ, ज़रूरियात तो दो या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, मगर जो वसाइल हैं, जो पैसा मौजूद है किसी के पास, उससे उसको फिर कोई एक ज़रूरत चूज़ करनी पड़ती है. इसको हम इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, किसी मौके से फ़ायदा उठाना है तो फिर उसकी कीमत भी अदा करनी है. Then they'll be studying about goods and services, consumers and producers. Goods and services को उर्दू में आप बता दें कि अशिया और खदमात. Consumers and producers, सारिफ और पैदाकार. Trade and business, कारोबार, तजारत और कारोबार. Entrepreneur and entrepreneurship. Entrepreneur और entrepreneurship, इनकी डेफिनेशंस तो किताब में बहुत अच्छी दी हुई हैं. हाँ, ये ज़रूर आप बच्चों को बताइए, और ख़ुद भी अगर नहीं मालूम तो ऑनरेबल टीचर आप नोट कर लें. जो लफ्ज़ है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसमें थोड़ा सा मुहतात होना पड़ता है. अगर किसी को नहीं मालूम इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो फिर एंट्रेप्रेन्योर वगैरह वगैरह वो कहेंगे. सही प्रोनाउंसिएशन है एंट्रेप्रेन्योर एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप. देन tell the children that they'll be studying about the evolution of money. ये जो पैसा है, ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आया. evolution of money ज़रा सा मुश्किल उर्दू हो जाएगी, मगर इसको उर्दू में कहते हैं इर्तकाए ज़र. मनी एज ज़र एंड एवोल्यूशन और एज इर्तका, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता मंजर में आना, वजूद. बैंक्स के बारे में बच्चों को पता है, बट इसमें फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर. Preparatory tips. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you, and prepare your lesson plans accordingly. Have a very clear conception of fulfillment of unlimited needs against limited resources. इतना मुश्किल नहीं है ऑनरेबल टीचर, इस पे ज़रा सोचना पड़ेगा आपको. और एक दफ़ा क्लैरिटी के साथ जब आप समझ लें तो फिर बच्चों को आपने ज़रूर समझाना है, इसलिए कि ये उनकी अमली ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ भी है. तो आप इसकी तैयारी करें कि बच्चों को कैसे आपने न सिर्फ समझाना है बल्कि उनको कन्विंस करना है कि रिसोर्सेज चूँकि हमेशा लिमिटेड होते हैं, इसी तरह उनके पेरेंट्स के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं. तो उनको डिमांड्स करते हुए ये सोचना पड़ेगा, अब जाहिर है क्लास 4 के बच्चे हैं, कि वो अपनी डिमांड्स इतनी ज़्यादा ना करें. ये ध्यान में रखें कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. A clear understanding of entrepreneurship is essential for you for teaching grade 4 students effectively. Your knowledge of the banking system is equally important. Entrepreneurship को अच्छी तरह आपने समझ लेना है, और बुनियादी बात आपने ये समझनी है कि है तो ये भी कारोबार, लेकिन ये आम कारोबार नहीं है. ये नया कारोबार जो शुरू करना है किसी ने, जिस पे रिस्क का फैक्टर भी होता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और ऐसे कारोबारी शख्स को एंटरप्रेन्योर कहते हैं. Think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. Let's come to glossary now. Allocate. इसके मानी है to give something officially to somebody or something for a particular purpose. गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर किसी सूबे के लिए फंड्स एलोकेट करती है, यानी मुख्तस कर देना पैसा, बजट या फंड किसी काम के लिए, किसी मंसूबे के लिए. Scarcity, the state of not being much or many compared with what is wanted, or in other words, hard to find. Scarcity को उर्दू में किल्लत कहते हैं, यानी जितनी ज़रूरत है किसी चीज़ की उतनी न हो तो उसको फिर हम किल्लत कहते हैं. प्रोड्यूसर, बाजार में फरोख्त होने के लिए माल बनाने वाला. कंज्यूमर, सारिफ, उसको इस्तेमाल करने वाला. इन्फ्लेशन, इफरात ज़र, जब
پیسہ جو گردش میں ہے، جو نوٹ گردش میں ہیں پورے معاشرے میں، مارکیٹ میں، وہ بہت زیادہ ہو جائیں. اور اس کی پھر آگے ہم اس کی وضاحت کرنے جائیں گے جب ہم ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز کی بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں، اس لفظ کا جو تلفظ ہے اس کے بارے میں ذرا محتاط رہیے گا، بچوں کو بھی بتائیے گا. عام طور پر اس کو غلط بولا جاتا ہے افراد کے طور پر. یہ لفظ ہے افراط، افراط زر. انفلیشن. ٹریڈ مینز تجارت، بزنس مینز کاروبار. تجارت بھی کاروبار ہے. امپورٹ درآمد، جو اندر آئے، درآمد اندر آئے، جو آپ منگواتے ہیں چیزیں جو باہر کے ملکوں سے، وہ آپ کی امپورٹ سے. اور ایکسپورٹ جو برآمد، جو باہر بھیجتے ہیں. لوکوموٹیوز، ریلوے انجنز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انٹرپرائز، اے کمپنی اور بزنس از کالڈ این انٹرپرائز. کیپٹل، سرمایہ، اور ایوولوشن، ارتقاء. اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ایوولوشن آف منی جو کانٹینٹ ہے اس چیپٹر کا، اس پر جب ہم بات کر رہے ہیں. لیٹس کم ٹو ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز ناؤ. اکنامکس پہلے بھی بات ہو گئی، انٹروڈکشن سٹیج پہ بات ہوئی تفصیل کے ساتھ. ایز اے سبجیکٹ آف اسٹڈی، دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ بچوں کو یہ سمجھائیے گا کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کی عام زندگی کی معاشیات، ایک ہے اکنامکس ایز اے سبجیکٹ، مضمون کے طور پر. تو اس کو میں نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اکنامکس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. ایز اے سبجیکٹ، a social science directed at the satisfaction of needs and wants through the allocation of scarce resources which have alternative uses. اب دیکھیے، اب اس میں دو باتیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے. نمبر 1، سوشل سائنس تو چلو ہو گئی ہے. ڈائریکٹڈ ایٹ دی سیٹسفیکشن آف نیڈز اینڈ وانٹس تھرو دی ایجوکیشن آف scarce resources. resources قلیل ہیں، resources کم ہیں، ہمیشہ محدود ہیں. اور needs اور wants لامحدود ہیں، کوئی حد نہیں ہے ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات. Now وہ جو resources ہیں، allocation of scarce resources، ایک تو یہ کہ وہ قلیل ہیں، قلت ہے ان کی، کم ہیں. Now second important point is that which have alternative uses. اب وسائل آپ کے پاس ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بچوں کو یہ مثال دے کے سمجھائیے کہ فرض کریں کسی بچے کے پاس، فرض کریں 200-300 روپے ہے اس کی پاکٹ منی کے جمع کیا. آپ انہی کی زندگی سے یہ مثال دیں. اب خواہشات تو بہت ہیں، بڑا دل کرتا ہے، بچے کا دل کرتا ہے وہ اچھا سا پیزا کھائے، بہت اعلیٰ قسم کا برگر کھا لے، بٹ پیسے اتنے ہی ہیں، سے 300 روپے ہیں. لیکن ان 300 روپے کو وہ مختلف استعمال میں لا سکتا ہے. وہ 300 کا ایک برگر بھی لے سکتا ہے، وہ 300 کی ایک چھوٹی سی کتاب وہ بھی خرید سکتا ہے. وہ جو سپلیمنٹری ریڈنگز ہوتی ہیں، کوئی فکشن ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ اس کا اختیار ہے. بچوں کو بتائیے گا کہ یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کتاب خرید لے یا 300 کا برگر لے کے کھا لے. ہیں 300 scarce resources. Then another point which you will tell the children is that a person who studies or writes about economics is an economist. ماہر معاشیات جس کو کہتے ہیں. Opportunity cost, the loss of other alternatives when one alternative is chosen. Opportunity cost ہے کیا؟ دیکھیں بچوں کو آپ یہ سمجھائیں گے، یہ عملی زندگی میں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی الٹرنیٹیو چوائسز کی، کہ جب تک تو آپ کی جیب میں پیسے ہیں تب تک تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں میری یہ ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں، ضرورت دوسری کر سکتا ہوں، تیسری کر سکتا ہوں، یا چوتھی کر سکتا ہوں. مگر ان چاروں ضرورتوں میں سے جب آپ نے ایک ضرورت پوری کر لی تو پھر جو اپرچونٹی آپ کے پاس تھی باقی تینوں میں سے کسی کو پورا کرنے کی، وہ ختم ہو گئی. دیٹ از دا کاسٹ. آپ نے ایک اپرچونٹی اویل کر لی تو پھر وہ اس کی کاسٹ یہ ہے کہ باقی ساری آپ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ آپ اویل نہیں کر سکتے. For example, if you spend time and money going to a movie, you cannot spend that time at home reading a book or doing something important. یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے،
اپرچونٹی کاسٹ ہے. وقت بھی تو ایک ریسورس ہے نا. وہ وقت آپ کتاب پڑھ سکتے تھے, وہ وقت آپ فیملی کے ساتھ گزار سکتے تھے. آپ نے سوچا نہیں میں نے مووی دیکھنی ہے جا, تو پھر باقی آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ گئے. سو اپرچونٹی کاسٹ از دا کاسٹ آف اے مسڈ اپرچونٹی. انفلیشن میں نے کہا تھا ہم ذکر کریں گے. بچوں کو انہی کی ضروریات کی بات کر کے آپ سمجھائیں کہ انفلیشن کیا ہوتی ہے. کسی ملک میں اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں پیسے کی قدر میں کمی, ڈیکریزڈ ویلیو آف منی. مثال کے طور پر, اسی لیے میں نے یہ مثال دی ہے, بچوں کو آپ یہی مثال دیجیے گا کہ مثال کے طور پر پینسل, ربڑ, کتابوں, بیگ اور یونیفارم کی قیمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے. جو بیگ مثال کے طور پر 1-2 سال پہلے 300-400 کا آتا تھا, وہ اب 700-800 کا آتا ہے. تو اس کا مطلب پیسے کی قدر کم ہو گئی, انفلیشن زیادہ ہو, پیسہ زیادہ مارکیٹ میں. اے ٹی ایم اسٹینڈ فار آٹومیٹڈ ٹیلنگ مشین. یہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس مشین کے ذریعے پیسے نکلوانے کا سسٹم ہے. اس وجہ سے چیک کیش کروانا نہیں پڑتا. اب کانڈکٹ آف ایکٹیویٹیز میں یہ ایک میں نے پرپوز کی ہے ایکٹیویٹی ٹائٹلڈ ایز اے ٹی ایم ایکسپیرئنس. اس کا تعلق SLO نمبر 11 کے ساتھ ہے. اب بچوں کو بینک کا تو پتہ ہے کچھ, ان کو ظاہر ہے آپ یہ چیپٹر پڑھائیں گے تو بینکس کے بارے میں بھی بتائیں گے, بینکس کیا کرتے ہیں. لیکن بچوں کو آپ ایک ضرور اہم بات بتائیے گا اور اس سے ریلیٹڈ پھر یہ ایکٹیویٹی کروائیے. وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو بتائیے گا کہ دیکھو بچوں, کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے بینکوں میں بہت رش ہوا کرتا تھا. لوگ چیک کیش کروانے آتے تھے اور ان کا رش ہوتا تھا. اب جب سے اے ٹی ایم مشینز آئی ہیں, بینکوں کے اندر کا رش بہت کم ہو گیا ہے, اس لیے کہ لوگ اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوا کے لے جاتے. اب آپ نے ایک تو بچوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اے ٹی ایم میں پیسے کسی شخص کے کتنے ہو سکتے ہیں جتنے اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. بچوں کو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں, چلو اے ٹی ایم سے لے آتے ہیں. Tell the students to visit an ATM along with their parent. Tell them to understand this procedure through questions from their parent. Tell them to describe their experience before the class. اچھا, آپ نے بچوں کی مدد کرنی ہے آنریبل ٹیچر. پہلے تو آپ نے کوشچنس کی ایک لسٹ بنا دینی ہے بچوں کو کہ یہ جب آپ اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے اپنے پیرنٹ کے ساتھ جائیں تو ان سے پھر یہ سوال ضرور پوچھیں, اور ان کو خاص طور پر یہ تاکید کرنا کہ جب ان کا پیرنٹ پیسے نکلوا رہا ہو تو وہ پھر دیکھیں اسکرین میں اور اس کی ایک رسیٹ بھی لے لیں. رسیٹ پھر پیرنٹ بچے کو پڑھ کر سنائے کہ بھی یہاں اے ٹی ایم مشین میں آنے سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے, اتنے میں نے نکلوا لیے, اور اب اتنے باقی ہیں, پورا مہینہ میں اتنے ہی پیسے نکلوا سکتا ہوں مزید, تاکہ بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ پیسے ان لمیٹڈ نہیں ہوتے اے ٹی ایم مشین میں, وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کسی کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. اور پھر یہ ایکسپیرینس جب وہ بچے کر لیں تو آ کے پھر وہ آئی ایم شیور دے ول بی ویری ایکسائٹیڈ, وہ بڑے شوق سے کلاس کے سامنے آ کے اپنا ایکسپیرینس ڈسکرائب کریں گے. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.